السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ۔ اور آج کا میں ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 12 بائی ملیکہ رفیع۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ناولستان پر تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ چلتے ہیں نئے ایپیسوڈ کی طرف۔ صبرین نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اچھی طرح سوچو، تمہارے دوست کہتے ہیں کہ تمہاری یادداشت اس وجہ سے خراب ہو رہی ہے کیونکہ میں نے تمہیں پریشان کیا ہے، لیکن میرا شیرازی کے انتقال پر تم بہت دکھی ہوئی ہو۔ کیا اس وقت بھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا؟ جب سے ہیرا نے تمہاری دیکھ بھال شروع کی ہے تب سے تم اپنی یادداشت کیوں بھول رہے ہو؟ شہزام کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ واقعی حالیہ دنوں میں ہی اسے بار بار سر درد اور کمزور یادداشت کی شکایت ہونے لگی تھی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ آبش یزدانی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے جو وہ اچانک تمہارے قریب آ گئی؟ کیا اس نے دودھ اور ادویات میں کچھ ملایا جو وہ تمہارے لیے تیار کرتی تھی؟ کیا تم نے کبھی اس بارے میں سوچا؟ صبرین کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ تم روزانہ انجیکشن اور دوائیاں لیتے تھے اور پہلے ان سے تمہاری حالت بہتر ہو جاتی تھی، اب وہ بے اثر کیوں ہو رہی ہیں؟ شہزام کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے بھی اس کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ تم کسی کو کہو کہ فوراً ہیرا کو پکڑ لائے اور اس کا پیٹرنٹی ٹیسٹ کروائے۔ کیا اس کے والدین ابھی تک زندہ نہیں ہیں؟ میں ضمانت دیتی ہوں کہ وہ یقینی طور پر آبش یزدانی ہے۔ صبرین نے خلوص سے یاد دلایا، ابھی موقع ہے جب وہ کچھ نہیں جانتی اور جس شخص نے اسے بچایا ہے وہی اسے تمہارے قریب لانے کا ذمہ دار ہے۔ اس کے پیچھے جو بھی ہے وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ہاں۔ شہزام نے فوراً ہادی کو فون کیا، فوراً ہیرا کو پکڑو۔ میں 24 گھنٹوں کے اندر ہیرا شیرازی کا اور عثمان شیرازی کا پیٹرنٹی ٹیسٹ چاہتا ہوں۔ صبرین کو تھوڑا مایوسی ہوئی۔ آخرکار وہ اب بھی رپورٹ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اسے ذاتی طور پر تصدیق کرنی تھی۔ لیکن کوئی بات نہیں، جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ رات کے 2 بجے شہزام کو اچانک ہادی کا فون آیا۔ شہزام سر، بری خبر ہے، ہیرا شیرازی مر چکی ہے۔ کیا ہوا؟ شہزام اچانک سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے مضافاتی علاقے کے گھر میں بند کر رکھا تھا۔ آدھی رات کے قریب محافظوں نے کسی کو ہیرا کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے پایا اور اس کے پیچھے گئے، لیکن جب وہ واپس آئے تو دیکھا کہ باقی دونوں محافظ بے ہوش ہیں اور گھر کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اگرچہ ہیرا کو نکالا گیا لیکن وہ جل کر ہلاک ہو چکی ہے۔ ہادی نے افسوس سے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ لوگ ہیرا کو بچانے کے ساتھی نہیں تھے بلکہ اسے خاموش کرانے کے لیے آئے تھے۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ شہزام نے فون بند کر دیا اور فوراً اس جگہ پہنچنے کے لیے گاڑی چلائی جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جب وہ گاڑی سے اترا تو اس نے زارون کو ایک باڈی بیگ کے سامنے کھڑا دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور جب اس نے شہزام کو دیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھا اور گھوسا مارا۔ پرسکون ہو جاؤ۔ شہزام نے اس کا مکہ پکڑ لیا۔ میں پرسکون کیسے رہ سکتا ہوں؟ تم نے ہیرا کو کیوں قید کیا؟ وہ مر گئی، تم نے اسے قتل کیا۔ زارون نے اس پر دھاڑتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ وہ صبرین یزدانی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی میرا کی بہن تھی، وہ ایک معصوم لڑکی تھی، وہ شاید ہیرا شیرازی نہ ہو۔ شہزام نے سرد لہجے میں کہا۔ زارون غصے میں ہنس پڑا، میں اندھا نہیں ہوں، اس کا صرف آدھا چہرہ جلا ہے، میں اب بھی اسے پہچان سکتا ہوں۔ صبرین نے اس کا پیٹرنٹی ٹیسٹ کروایا تھا، وہ آبش یزدانی ہے، لیکن اس نے مجھ تک پہنچنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروائی تھی۔ شہزام نے سنجیدگی سے کہا، میں نے اسے اس لیے قید کیا تاکہ وہ معلوم ہو سکے کہ اس کی اصل سازش کون ہے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ زارون کو شک تھا۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ شہزام کی بات ختم کرتے ہی ہادی اچانک قریب آیا اور جھجکتے بولا، شہزام سر، فرانسک ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہیرا اور عثمان شیرازی کا بائیولوجیکل تعلق ہے، وہ حقیقی باپ بیٹی ہیں۔ شہزام سوری، تم کمینے۔ اس بار زارون نے واقعی سے چہرے پر گھوسا مار دیا۔ شہزام کئی قدم پیچھے ہٹا، بمشکل اپنا توازن برقرار رکھا۔ اس کا چہرہ پوری طرح تاریک ہو گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ یہ تنویر لاغاری کا اسپتال ہے، اس لیے غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں فرانسک ڈاکٹر لاش کی شناخت کے لیے جائے گا، تب یہ واضح ہو جائے گا کہ آیا اس نے پلاسٹک سرجری کروائی تھی یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔
شہزام نے اپنی کمپٹی مسلتے ہوئے کہا، پتہ کرو کہ رات کو یہاں لوگوں کو کس نے بھیجا تھا، اس میں کیا پتہ لگانا تھا۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ صبرین یزدانی نے کیا، تم اب بھی اس کی مدد کر رہے ہو۔ زارون نے مایوس کن لہجے میں چیختے ہوئے کہا، وہ عورت بہت ظالم ہے، ہیرا نے کبھی تمہیں لبھانے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن صبرین نے پھر بھی ہر ممکن طریقے سے ہیرا کو مارنے کی کوشش کی۔ صبرین ایسی انسان نہیں ہے، شہزام نے انکار کیا، ضرور اسے دھوکہ دیا گیا ہوگا، اگر اسے دھوکہ دیا بھی گیا ہو تب بھی وہ بے وقوف ہے، یہ سب اس کی تنگ نظری کی وجہ سے ہوا ہے۔ زارون شاہ، کیا تم نے کافی کہہ لیا؟ شہزام مزید برداشت نہیں کر سکا۔ نہیں، میں نے نہیں کہا، میں نے اب تک یہ سب اس لیے برداشت کیا کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے، لیکن اب میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ زارون نے غصے میں کہا، لڑنا بند کرو۔ تنویر کار سے باہر نکلا اور ان کی جھگڑتی ہوئی آوازیں سنی۔ مجھے پرواہ نہیں، میں اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، چاہے شہزام اصل شازشی کی حفاظت کرے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زارون نے سرد لہجے میں خبردار کرتے ہوئے پلٹ کر چلا کر کہا اور چلا گیا۔ تم کیا سوچتے ہو؟ تنویر شہزام کے پاس آیا۔ شہزام واقعی ہیرا سے حسد کرتی تھی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی ظالم ہو سکتی ہے۔ شہزام نے اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے کہا، اگر رانیہ شیرازی نے یہ نہ کہا ہوتا کہ ہیرا نکلی ہے تو صبرین کو اس پر شک نہ ہوتا۔ رانیہ شیرازی، تنویر کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ یہ پھر وہی ہے۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اس نے سرد لہجے میں کہا، یہ بہتر ہوگا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، ورنہ میں اسے تباہ کر دوں گا۔ دوپہر کو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ شہزام کو بھیجی گئی۔ شہزام سر، موقع پر ملی جلی ہوئی لاش کی تصدیق ہو چکی ہے، وہ ہیرا شیرازی کی ہی ہے۔ اس کے والدین نے بھی مکمل ڈی این اے ٹیسٹ کیا ہے اور اسے تصدیق کر دیا ہے۔ ہادی نے بات مکمل کی تو اس نے دیکھا کہ شہزام اپنی کنپٹیاں تھامے ہوئے تھے اور اس کا جسم درد سے کانپ رہا تھا۔ سر، ہیرا کے والدین کیسے ہیں؟ شہزام نے درد کو برداشت کرتے ہوئے گہرے لہجے میں پوچھا۔ وہ مسلسل رو رہے ہیں۔ ایک والدین کے لیے قبول کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے سے پہلے دفن کریں۔ وہ بار بار آپ سے جواب طلب کر رہے ہیں۔ ہادی نے آہ بھرتے ہوئے کہا، ان کا خیال رکھو، ان کا نقصان پورا کرو۔ ایک اور بات ہے، جو شخص کل رات محافظوں کو دھوکہ دے کر آیا اور جس نے آگ لگائی، وہ پکڑا جا چکا ہے۔ وہ رانیہ شیرازی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہادی نے مزید کہا، یہ لوگ وہی ہیں جو رانیہ کے لیے پس پردہ کام کرتے رہے ہیں۔ رانیہ شیرازی؟ تو یہ واقعی وہی تھی۔ شیرازی نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر غصے کی شدت نمایاں ہو رہی تھی۔ زارون سر نے پولیس کو کال کر دی اور انہوں نے شیرازی فیملی کے گھر جا کر اسے گرفتار کرنے کے لیے افسران بھیج دیے ہیں۔ پولیس سے کہو کہ اس عورت کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی پوری زندگی باہر نہ آ سکے۔ شہزام نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دے کر حکم دیا۔ سمجھ گیا۔ شیرازی فیملی کی رہائش گاہ میں دوپہر کی نرم دھوپ گھاس پر پڑ رہی تھی۔ صحن میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بڑی میز لگی ہوئی تھی۔ باسط شیرازی سکون سے خطاطی کر رہے تھے، جبکہ ان کی بیوی جویریہ شیرازی خاموشی سے ان کے لیے چائے تیار کر رہی تھی۔ رانیہ جو اپنا بیگ اٹھائے گھر سے باہر جا رہی تھی، یہ منظر دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں نرمی جھلکنے لگی۔ رانیہ، کیا تم کمپنی جا رہی ہو؟ باسط نے اسے دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ ڈیڈ، رانیہ ان کے قریب آئی، میں صدر ہالینڈ سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ چھوڑو، خود پر اتنا دباؤ مت ڈالو، اگر سوری فیملی واقعی ہمیں دبانا چاہتی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ باسط شیرازی نے پرسکون لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر کمپنی ختم ہو جائے تو ہونے دو، زیادہ سے زیادہ اسے بیچ دیا جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم مستقبل میں کسی چھوٹے شہر میں دوبارہ سے شروعات کریں تو بہتر ہے، جب تک کہ ہماری 3 افراد کی فیملی سلامت رہے۔ کبھی کبھی جب میں تمہیں اتنی محنت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ تمہیں انجوائے کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تو تمہاری ماں اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ جویریہ نے نرمی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہارے والد اور میں بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں کہ تم کتنے پیسے کماتی ہو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم محفوظ اور خوش رہو۔ ٹھیک ہے۔ رانیہ کا دل گرم ہو گیا۔
میں ایک بار اور کوشش کروں گی، اگر میں مائکرو چپ حاصل نہ کر سکی تو پھر میں کمپنی بیچ دوں گی، اس کے بعد ہماری فیملی کینبریا چھوڑ سکتی ہے۔ جیسے ہی اس نے بات مکمل کی، اچانک بڑی تعداد میں پولیس اہلکار اندر گھس آئے۔ مس رانیہ، پولیس کو آپ کے قتل کی ایک کیس میں ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں، آپ کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک افسر نے فوراً اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی۔ رانیہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ کون سا قتل کیس؟ میں نہیں جانتی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیرا شیرازی مر چکی ہے، آپ نے گل اور وین کو اسے آگ لگانے کا حکم دیا تھا، انہوں نے پہلے ہی اعتراف کر لیا ہے۔ رانیہ کا دماغ سن ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے، گل اور وین میرے لوگ ہیں، لیکن میں نے انہیں ایسا کرنے کا کبھی حکم نہیں دیا۔ تمام مجرم شروع میں اپنے جرائم کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس پہلے ہی کافی ثبوت موجود ہیں۔ افسر نے مزید کچھ کہے بغیر رانیہ کو دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ یہ ناممکن ہے، میری بیٹی کبھی کسی کو نہیں مار سکتی۔ باسل جلدی سے آگے بڑھے اور افسر کا گریبان پکڑ لیا۔ آدمی نے اسے دھکا دے کر پرے کر دیا۔ آپ کی بیٹی نے نہ صرف قتل کیا ہے بلکہ وہ ایک انتہائی بری انسان بھی ہے، وہ اپنی باقی زندگی جیل میں سڑتی رہے گی۔ باسط زمین پر گر پڑا۔ شدید صدمے کی وجہ سے اس کا چہرہ فوراً جامنی ہو گیا۔ باسط، جویریہ خوفزدہ ہو کر ایمبولینس کے لیے فون کرنے لگی۔ شیرازی فیملی بکھر گئی۔ ملازمین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی سالوں سے پرسکون اور خوشحال رہنے والی شیرازی فیملی دھوئیں کی طرح غائب ہو گئی۔ صبرین کی بائیں پلک 2 دن سے پھڑک رہی تھی۔ اس نے ہیرا شیرازی کی جعلی ہونے کے شواہد ڈھونڈ لیے تھے، اس لیے شہزام نے یقینی طور پر معاملے کی چھان بین کی ہوگی۔ تاہم وہ ان دنوں والا واپس نہیں آیا تھا اور اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ مزید یہ کہ وہ رانیہ کا فون بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ بے چینی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی وقت فریہ نے اسے فون کیا۔ ڈیم اٹ سبی، میں غصے میں مرنے والی ہوں۔ وہ کمینہ زارون شاہ نے اوشر کے جنرل مینیجر کو کہا ہے کہ مجھے نکال دے۔ وہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے دماغ میں ضرور کچرا بھرا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا تم نے معاہدہ سائن نہیں کیا تھا؟ ہاں، میں نے ان کے ساتھ 5 سال کا معاہدہ کیا تھا اور پروڈکٹس کی ایک کھیپ تیار ہے جو سال کے دوسرے نصف میں ریلیز ہونی تھی، لیکن اب جب کہ میں جا رہی ہوں وہ پروڈکٹس شاید ضائع ہو جائیں گی۔ اوشر کو بہت نقصان ہوگا، لیکن وہ نقصان اٹھانے کو تیار ہیں اور مجھے پھر بھی نکال رہے ہیں۔ انہوں نے تو انڈسٹری میں کہہ دیا ہے کہ مجھے بلیک لسٹ کر دیں۔ میں واقعی نہیں جانتی کہ میں نے ایسا کیا کیا جو غلط تھا۔ فریہ کی آواز بہر گئی جب وہ بول رہی تھی۔ صبرین حیران رہ گئی۔ یہ تو برا ہی تھا کہ فریہ کو نکال دیا گیا، لیکن انڈسٹری سے اسے بلیک لسٹ کرنا واضح طور پر اسے تباہ کرنے کی کوشش تھی۔ زارون شاہ کو فریہ سے ایسے کون سی گہری دشمنی تھی جو اس نے ایسا کیا؟ پریشان نہ ہو، میں شہزام سے اس بارے میں پوچھتی ہوں، صبرین نے بے چینی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ویسے کیا تمہارا رانیہ سے حالیہ دنوں میں رابطہ ہوا؟ میں اسے کسی دن باہر بلانا چاہتی تھی، لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ فریہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تمہارا بھی رابطہ نہیں ہو رہا؟ ہاں، تمہارا بھی؟ او خدا، کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ فریہ نے گھبرا کر پوچھا۔ تم شیرازی فیملی کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ صبرین کی بے چینی کا احساس مزید بڑھ گیا۔ فریہ کو انڈسٹری سے بلیک لسٹ کر دیا گیا اور رانیہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، یہ سب بہت اتفاقیہ لگ رہا تھا۔ فون رکھنے کے بعد بھی صبرین شہزام سے رابطہ نہ کر پائی تو آخرکار اس نے ہادی کو کال کی۔ ہادی نے کافی دیر بعد فون اٹھایا۔ میم، کوئی مسئلہ ہے؟ شہزام میری کال کیوں نہیں اٹھا رہا؟ سر میٹنگ میں ہے۔ پھر کل اور پرسوں کا کیا؟ وہ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ صبرین نے غصے سے کہا۔ مجھے پرواہ نہیں، اسے شام تک ولا واپس بھیجو ورنہ میں خود اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ میم، براہ کرم مجھ پر دباؤ نہ ڈالیں، شہزام سر مصروف ہیں۔ وہ اتنا مصروف کیوں ہے کہ وہ کئی دنوں سے گھر نہیں آیا اور میری کالز نہیں اٹھا رہا، یا شاید اب اس کے ساتھ کوئی اور عورت ہے؟ صبرین نے سرد لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔ پھر سے میرا شیرازی جیسی کوئی نظر آئی ہے؟ نہیں، میں سر کو اطلاع دے دوں گا، ہادی نے سر درد محسوس کرتے ہوئے کہا۔
دوپہر 2 بجے فریہ نے دوبارہ صبرین کو کال کی۔ سب ختم ہو گیا، رانیہ کے ساتھ واقعی کچھ ہوا ہے، اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہیرا شیرازی کو قتل کروانے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا۔ اس کے والد کو دل کا دورہ پڑا ہے اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس کی ماں ہر جگہ مدد مانگ رہی ہے لیکن کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ افواہ ہے کہ سوری، لاغاری اور شاہ فیملیز نے ذاتی طور پر حکم دیا ہے کہ جو کوئی بھی رانیہ شیرازی کی مدد کرے گا وہ ان کے خلاف سمجھا جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ صبرین کو لگا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ ہیرا شیرازی مر گئی ہے؟ ہاں، وہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ ہیرا شیرازی آبش یزدانی تھی، تو اگر وہ مر گئی تو کیا ہوا؟ اس کا رانیہ سے کیا تعلق؟ فریہ نے کہا، میں اس کے والدین کے ساتھ اسپتال میں ہوں، وہ بہت مظلوم ہیں، ان کے تمام رشتہ دار ان سے دور ہو رہے ہیں اور ان کے سارے ملازم بھی بھاگ گئے ہیں۔ شیرازی کارپوریشن بھی تباہ ہو رہی ہے۔ میں شہزام سے ملنے جا رہی ہوں۔ صبرین کا دماغ سن ہو چکا تھا، وہ رات تک انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سیدھا گیٹ کی طرف گاڑی لے گئی لیکن چوکیدار نے گیٹ کھولنے سے انکار کر دیا۔ چھوٹی بی بی، آپ کو بڑے صاحب اور بڑی بی بی کی اجازت کے بغیر اکیلے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، چوکیدار بے بسی سے بولا۔ بس بہت ہو گیا، مجھے آج ہر حال میں باہر جانا ہے، میں شہزام سے ملنے جا رہی ہوں۔ صبرین نے اپنی برداشت کھو دی۔ اگر تم نے گیٹ نہیں کھولا تو میں اسے توڑ کر باہر نکل جاؤں گی۔ نہیں، صبر کریں، چوکیدار نے پریشانی میں کہا۔ اتنے میں ایک سیاہ پنڈیلی گاڑی آ کر رک گئی۔ شہزام گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا سیاہ سوٹ اس کے سرد اور شاندار شخصیت کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ بڑے صاحب، آپ بالکل وقت پر آ گئے ہیں، چھوٹی بی بی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ چوکیدار نے ایسے کہا جیسے اسے اپنی جان بچانے والا مل گیا ہو۔ صبرین سپورٹس کار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ابھی تک گلابی رنگ کی نائٹ سوٹ پہنی ہوئی تھی۔ ان دنوں اسے باورچی خانے اور نوکروں کی طرف سے خاص غذائیت دی جا رہی تھی جس سے اس کی جلد اور بھی نکھر گئی تھی۔ میں واپس آ گیا ہوں، اندر چلتے ہیں۔ شہزام نے دروازہ کھولا اور اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ شہزام سوری، مجھے چھوڑو، میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ رانیہ نے آخر ہیرا کو کیسے مارا؟ وہ ایسا نہیں کر سکتی، اسے پھنسایا گیا ہے۔ کیا سوری، لاغاری اور شاہ خاندانوں کو واقعی ایک کمزور عورت کے خلاف اتنا ظالم ہونا ضروری ہے؟ شہزام خاموش رہا اور اسے عمارت کے اندر جا کر نرمی سے صوفے پر بٹھا دیا۔ شہزام، کیا تم نے میری بات سنی؟ زارون نے فریہ کو انڈسٹری سے بلیک لسٹ کیوں کر دیا؟ وہ سب میرے دوست ہیں، انہوں نے کیا غلط کیا؟ صبرین خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہیرا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ آبش یزدانی ہے، تمہیں اور کیا ثبوت چاہیے؟ بس کرو۔ شہزام کے خوبصورت چہرے پر سردی چھا گئی۔ تم شروع سے ہی رانیہ کے بہکاوے میں آ گئی ہو، مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہی ہو، خود دیکھ لو۔ شہزام نے 2 رپورٹس اس کے ہاتھ میں دے دی۔ ان میں سے ایک بالوں کی شناخت ہے اور دوسری ہیرا کی لاش کی شناخت ہے۔ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ وہ شیرازی خاندان کی رکن ہے۔ فورنسک ڈاکٹر نے اس کا چہرہ معائنہ کیا اور پایا کہ اس نے کبھی پلاسٹک سرجری نہیں کرائی۔ وہ حقیقی ہیرا ہے۔ رانیہ تم سے جھوٹ بول رہی تھی۔ صبرین نے فوراً رپورٹس پلٹنا شروع کی۔ جیسے ہی اس کی نظر ان الفاظ پر پڑی اس کا دماغ تقریباً پھٹ گیا۔ یہ ناممکن ہے، رانیہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری دماغی صفائی رانیہ نے کی ہے۔ تم نے اسے کب سے جانا ہے اور مجھے کب سے جانا ہے؟ کیوں تم مجھے چھوڑ کر رانیہ پر یقین کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے کہ وہ عورت اچھی نہیں ہے۔ اس کی ضدی طبیعت نے شہزام کو غصے سے بھر دیا۔ میں نے تمہیں سنا اور ہیرا کو قید کر لیا، لیکن رانیہ نے بعد میں کسی کو گھر میں آگ لگانے کا حکم دے دیا اور ہیرا کو زندہ جلا دیا۔ جس نے آگ لگائی وہ رانیہ کے حکم پر تھا۔ صبرین پیچھے ہٹ گئی اور صوفے میں تقریباً دھس گئی۔ شہزام نے فوراً اس کی کمر تھام لی اور دھیرے سے وارننگ دی۔ احتیاط کرو صبرین، اب تم پریگننٹ ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا اس نے اسے دھکیل دیا۔ مجھے یقین ہے کہ ہیرا آبش ہے۔ جب میں نے پہلی بار اس سے ملاقات کی تھی مجھے وہ بہت مانوس لگی تھی۔ بس کرو، تم ہیرا سے حسد کر رہی ہو، اس لیے تم اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن بہانہ بنا رہی ہو کہ وہ آبش ہے۔ شہزام کی سنجیدگی آنکھوں میں مایوسی کا احساس تھا۔ تم مجھ پر کیوں نہیں یقین کر رہی ہو؟ اگر تم سمجھدار ہوتی تو تم حسد سے مغلوب نہ ہوتی اور رانیہ کے جھانسے میں نہ آتی۔
اب جب کہ ہیرا مر چکی ہے، اس کے والدین نے اپنی بیٹی کو کھو دیا ہے، کیا تمہیں ذرا برابر بھی گناہ کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا تم مجھے ایسی نظر سے دیکھتے ہو؟ صبرین مکمل طور پر مایوس ہوگی۔ پھر کیوں تم مجھ پر یقین نہیں کرتے؟ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اور فریہ نے کیا کیا تھا؟ اس نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے اسے ڈی این اے پیٹرنٹی ٹیسٹ میں مدد کرنے کو کہا تھا اور اس کے اس اقدام سے زارون کو تکلیف پہنچی۔ شہزام نے بے پرواہی سے جواب دیا، تمہیں خوش قسمت ہونا چاہیے کہ میں تمہیں بچا رہا ہوں، ورنہ زارون تمہیں نہیں چھوڑتا، اسی یہ کارپوریشن کو تباہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیتا۔ صبرین کے چہرے پر الجھن کا اظہار تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ فریہ صرف زارون کو ناراض کرنے کی وجہ سے بلیک لسٹ ہوئی؟ اس صورت میں کیا صبرین کو شہزام کا شکر گزار ہونا چاہیے؟ اس نے شہزام کے خوبصورت سنگین چہرے پر نظریں مرکوز کی۔ کئی لوگوں جیسے شہزام اور زارون کو یہ خیال کب آیا کہ وہ اپنی اعلیٰ حیثیت کے باعث کسی کو بھی بے وجہ تباہ کر سکتے ہیں؟ یہ میری غلطی ہے۔ صبرین اچانک آنکھوں میں آنسو لیے بولی، مجھے تمہارے لیے ضمیر کی طرف سے پریس کانفرنس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ پریس کانفرنس نہ ہوتی تو شہزام پھر سے آسٹریلیا کا سب سے امیر آدمی نہ ہوتا اور نتیجے میں وہ اس کے دوستوں کو نشانہ نہ بناتے۔ صبرین، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ شہزام اس کے رویے سے غصے میں آ گیا۔ وہ اس سے کیسے توقع کر سکتا تھا کہ وہ ان لوگوں کی خاطر اس کی مدد کرنے پر پچھتائے گی؟ کیا رانیہ اور فریہ اس کے برابر تھے؟ وہ اس کا شوہر تھا۔ کس صورت میں تم رانی اور فریہ کو معاف کرو گے؟ وہ میرے فرینڈز ہیں۔ وہ اس پر روتے ہوئے چلائی، آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر بہنے لگے۔ اور فریہ کو مڈل اسکول سے جانتی ہوں۔ فریہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی، چاہے وہ کتنی بھی مشکلات سے گزری ہو۔ میں مدد نہیں کروں گا۔ شہزام کا مزید بحث کرنے کا دل نہیں تھا، اس نے مڑ کر چلے جانا چاہا۔ مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے شہزام۔ صبرین رونے لگی۔ اچھی طرح سے آرام کرو، ابھی کے لیے آفس واپس نہ آنا۔ میں سی اے کارپوریشن سے متعلق ساری چیزیں تمہارے لیے سنبھال لوں گا جب تک تم دونوں بچوں کو جنم نہ دے دو۔ شہزام نے یہ بات ناپسندیدہ طور پر کہنے پر مجبور ہو گیا کیونکہ وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ مڑا اور گیٹ کی طرف چل پڑا۔ رک جاؤ، صبرین نے اس کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن ہادی نے بے بسی سے اس کا رستہ روکا۔ میم، آپ کو سر شہزام سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی وجہ سے ان کا تعلق مسٹر زارون کے ساتھ حالیہ دنوں میں خراب ہو گیا ہے۔ ہیرا کے والدین نے شہزام سر کو ان کی بیٹی کی موت پر تنقید کرنے کے لیے آ کر ان کے لیے پریشانی پیدا کی ہے۔ صبرین رک گئی اور حیرت سے پوچھا، ہادی، کیا ڈیڈ باڈی واقعی ہیرا کی ہے؟ ہاں، جو ڈاکٹرز نے فرانسک معائنہ اور ڈی این اے ٹیسٹ کیا تھا وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے نتائج غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ واقعی غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی میم۔ غلط فہمی؟ کیا وہ واقعی غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی؟ دوسرے لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ رانیہ نے اس سے جھوٹ بولا تھا۔ صبرین کو خود محسوس ہو رہا تھا کہ ہیرا کا چہرہ اسے واقعتاً مانوس لگتا ہے، خاص طور پر اس کی آنکھیں۔ آخر کار وہ رپورٹس جو شہزام نے حاصل کی تھیں ثابت کرتی تھی کہ واقعی ہیرا ہی تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ عابد جو ہیرا کا روپ دھار رہی تھی اصل ہیرا کو واپس لے آئی ہو جب اسے پتہ چلا کہ صبرین نے سچ کا پتہ لگا لیا ہے؟ آخر کار اگر عابش ہیرا کی نقل کر رہی تھی تو ہیرا کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ صبرین کا دل ہچکولے کھانے لگا۔ جتنا وہ سوچتی گئی اتنا ہی اسے یہ بات ممکن لگ گئی کہ اس نے فوراً فریہ کو کال لگائی۔ جب تم نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا تھا کیا تمہارا کسی سے سامنا ہوا؟ کیا یہ معاملہ افشاں ہو گیا تھا؟ تم نے مجھے احتیاط کرنے کو کہا تھا۔ ظاہر ہے میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا سوائے اس کے کہ جب جعفری کے بال لینے کا معاملہ آیا میں نے اپنے بھائی سے مدد لی۔ ویسے بھی تم میرے بھائی کی طبیعت جانتی ہو نا؟ صبرین نے بھویں اچکائیں۔ یقیناً وہ فہد پر بھروسہ کرتی تھی۔ کیا تمہیں فرانسک ڈپارٹمنٹ میں کسی سے سامنا ہوا، جیسے عابش کے ساتھ پہلے تعلق رکھنے والی کسی شخص سے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ جب میں رپورٹس ہسپتال سے لے کر آئی پرواز اور لیلہ جیسے بے شرم کپل سے میرا سامنا ہوا۔ پرواز اس دن بیمار تھا اس لیے لیلہ نے اس کا ساتھ دیا۔ لیلہ، صبرین نے نام دہرایا۔
وہی شاید وہ شخص ہے جو سب کچھ کر رہی ہے۔ آبش کی بہت ساری امیر لڑکیاں اس وقت میلبرن میں دوست تھیں۔ اس کے علاوہ شیلبی خاندان کا میلبرن میں بڑا اثر و رسوخ ہے۔ لیلا نے اس سے پہلے عزت اور آبش کی شادی میں بھی شرکت کی تھی۔ کیا تم لیلا پر شک کر رہی ہو؟ فریا حیرانی سے بولی۔ اپنے بھائی سے کہو کہ یہ پتہ کرے کہ کیا لیلا نے اس دن جب تم اس سے ملی تھی کینبریا سے کوئی کال وصول کی تھی۔ صبرین نے فریا کو حالیہ واقعات بتاتے ہوئے جس پر وہ حیران زدہ ہو گئی۔ تمہیں شک ہے کہ آبش کو اس کا علم ہوگا، اس لیے تم اس کے ہی کھیل میں اسے مات دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ہاں، اس واقعے کے پیچھے وہ شخص ہے جس نے ہمیں سب کو اس کے جال میں پھنسایا ہے۔ اس کی وجہ سے میرے اور شہزام کے تعلقات میں دراڑیں آ گئی ہیں۔ اس نے شہزام اور زارون کے تعلقات بھی خراب کر دیے ہیں، حتیٰ کہ شیرازی خاندان بھی اب ایک کونے میں پھنس چکا ہے، جبکہ رانیہ جیل میں ہے۔ رانیہ سب سے زیادہ تکلیف میں ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جیل میں پھنس جائے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ فریا سرگوشی میں کہہ رہی تھی، امید ہے لیلا نہ ہو ورنہ میں اسے ضرور مار ڈالوں گی۔ ویسے آبش نے بہت چلاکی سے چھپ کر بھاگنے کی کوشش کی ہے، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئی ہے۔ صبرین نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کتنی بیہودہ عورت ہے۔ فریا غصے سے پاگل ہو گئی۔ کال ختم کرنے کے بعد اس نے فوراً میلبرن کے لیے سب سے پہلی فلائٹ بک کروائی۔ جہاز کے اترنے کے بعد فوراً بعد اس نے فہد سے لیلا کے فون پر ریکارڈ حاصل کر لیے۔ جلد ہی فریا نے وہ کال تلاش کی جو لیلا نے اس دن کینبریا سے وصول کی تھی۔ یہ کال اسی وقت کی گئی تھی جب وہ صبح رپورٹ لینے کے لیے اسپتال آئی تھی اور لیلا سے ملی تھی۔ کال چند منٹوں تک جاری رہی۔ ویسے سب کچھ صبرین کی توقعات کے مطابق تھا۔ یہ لیلا ہی تھی جس نے آبش کو اس معاملے کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ لیلا ہی تھی جس نے آبش کو جانے دیا اور رانیہ کو جیل میں ڈالا۔ ایئرپورٹ پر کھڑی فریا کو چکر آ رہے تھے۔ اس نے بغیر کسی علم کے ٹیکسی روکی اور سیدھا پرواز کی کمپنی کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس دوران لیلا اس کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ فریا جیسے ہی پہنچی فوراً اوپر کی طرف دوڑ پڑی۔ لیلا جو خوبصورت لباس میں ملبوس تھی فوراً دنگ رہ گئی جب اس کی نظر فریا پر پڑی۔ فریا تم یہاں کیسے آئی؟ کیا تم پرواز کو تلاش کر رہی ہو؟ میں تمہیں تلاش کر رہی ہوں۔ فریا نے فوراً لیلا کے دونوں گالوں پر تماچے مارے۔ وہ بہت دیر سے ایسا کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے خود کو یہ کہہ کر روکا تھا کہ پرواز وہ کمینہ اتنی محنت کے قابل نہیں۔ لیکن اب لیلا کی وجہ سے رانیہ جیل گئی۔ لیلا کی وجہ سے شہزام نے صبرین کو غلط سمجھا۔ لیلا کی وجہ سے زارون نے اسے بلیک لسٹ کر دیا۔ لیلا میں تمہارا کچھ بھی برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہیں آبش کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے اسے کیا کہا؟ تم نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا۔ لیلا کی پتلی سی جسمانی ساخت کو دیکھتے ہوئے یہ صاف تھا کہ وہ فریا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ جلد ہی اس کا چہرہ سوج گیا۔ خوش قسمتی سے کمپنی کے کچھ لوگ فریا کو باہر نکالنے آئے۔ سب جانتے تھے کہ فریا پہلے پرواز کی گرل فرینڈ رہی تھی، اس لیے وہ اس کا زبردستی ہاتھ نہیں پکڑ سکے۔ آخرکار یہ ثابت ہو گیا کہ لیلا مکمل طور پر شکست کھا چکی تھی۔